بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ اندلسی بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد اور عارف باللہ کے علاوہ حدیث و تفسیر میں ایک مایہ ناز اور جلیل القدر مفسر و محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ سے یاد تھیں اور قرآن مجید کی تمام روایات میں قرأۃ و سبع عشرہ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے تلامذہ اور مریدین کی جماعت سے بہت سے تلامذہ اور مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف جا رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارا گزر ایسے عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اب تک نماز ادا نہ کر سکے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہمیں چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرستوں اور نصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تعجب ہوا۔ ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارے کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ اپنے خداداد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز اور خوبصورت اور زیور و لباس سے آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالت بدلنے لگی، چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع، خشم و خدم پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق کو خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے اور نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز ادا کرتے تھے۔ مریدین تلامذہ کی کثیر تعداد شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سب سخت پریشانی میں تھے۔ کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی کہ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم اٹھایا تو عجب اور پریشان حال میں کچھ تو فرمائیں، کیا وجہ ہے شیخ؟ شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزوں، میں اپنی حالت سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اس کا مسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑوں۔ حضرت شبلی نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں، علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہر آفاق ہیں۔ آپ کے موردین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے۔ بہت ہو چکا، قرآن مجید کے طفیل سے ہمیں ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزوں، اور میرا تمہارا فیصلے تقدیر خداوندی سے ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس طلب کر لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ کا یہ کہنا اور رونا شروع کر دیا۔ فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعہ پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین میں آنسوؤں کے امڑ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال لے آئے، اور لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا، شیخ صاحب کیوں نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا،
واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے مریدوں میں سے جماعت کی کثیر تعداد اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئی، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر اپنے مرتبے پر لٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کے تمام خانقاہیں بند ہو گئیں، اور 1 سال تک اسی غم و افسوس میں شیخ کے فراق میں روتے رہے۔ خبر تو لیں کہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سور چروا رہے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ یہ کیا ہو گیا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنی چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چروایا کرے گا۔ شیخ نے کہا ہاں کر دی۔ چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہیں۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل ہم اپنے دل کو تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں شیخ سور چروا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ پر نصارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے، اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس لاٹھی سے واعظ و خطبہ کا وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے دبی ہوئی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی اور اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث تفسیر کے ہوتے ہوئے آج آپ کا یہ حال؟ شیخ اندلسی: میرے بھائیوں، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا ہی کر دیا۔ اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، اور اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں تو ایسا نہ تھا، تو مجھے ذلیل خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ اور یہ کہہ کر خدا سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا، اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حدیث میں ہے السعید من وعظ البغیرہ، یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ حضرت شبلی نے رونے کی وجہ سے لہراتی ہوئی آواز سے نہایت ہی دردناک لہجے میں کہا کہ پروردگار، ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ ہم اس سے مصیبت کو دور فرما، اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ خنزیران کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغے بسمل کی طرح لوٹنا، تڑپنا، چلانا شروع ہو گئے۔ چنانچہ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر حضرت شیخ حسرت کے عالم میں زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کی ساتوں قرات سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی کوئی آیت یاد ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا، اے میرے عزیزو، مجھے قرآن کی 2 آیات کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی نے فرمایا، وہ کون کون سی آیت ہیں؟ شیخ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے جس کا ترجمہ، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی نے فرمایا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں بما اسناد کے زبانی یاد تھی، اب بھی ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں ایک حدیث یاد ہے، اور یہ ہے، جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کا یہ حال دیکھ کر بعد حسرت و غم کے شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے، بغداد کی طرف کا قصد کیا۔ ابھی 3 منزل طے کر نہ پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو اپنے آگے دیکھا، نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہمارا خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو مصیبت سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و غم کا اندازہ ہو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے قریب پہنچ کر مجھے کہا، پاک کپڑے دو۔
اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہو کر مفصل واقعہ سنائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں خدائے قدیم قدیر و علیم کا ہزار بار شکر گزار ہیں، جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے پھر ملایا اور ہماری جماعت کی رونق بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دی۔ آپ ذرا یہ تو بیان فرمائیں کہ شدید انکار کے باوجود پھر آپ کا آنا کیسا ہوا؟ شیخ نے فرمایا، میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، خداوند مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ خدا تعالیٰ نے میری آواز سن لی، میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ آپ کی اس آزمائش کا سبب کیا تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحدین اور یہ کم وقت کیسے جاہل اور احمق ہیں، بے حس اور بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز آئی کہ یہ ایمان و توحید جو کچھ بھی تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا گویا کہ ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کا دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہ حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، کچھ ہدیہ پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث و تفسیر اور تذکیر و تعلیم اور تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بھلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی تھی۔ تلامذہ کی تعداد 40,000 ہو گئی۔ اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت شبلی نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا، آپ اپنے شیخ عبداللہ اندلسی سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے، جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زاروں کی طرح رونے لگی۔ شدت و غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا؟ یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی تو اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی اور اس وقت مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ اسی حالت میں نے ایک خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، اگر تم مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہو تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اتباع کرو اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ لڑکی کہتی، میں نے اسی عالم خواب میں اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا، شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا، اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اس بات کا دل سے زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی، ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دیر چل کر بولے، بس کھول دو۔ چنانچہ اپنی آنکھیں کھولی، اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا،
یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے واقعی یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوسی کے ایک حجرے میں ٹھہرا لیا، یہاں تک کہ عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں اپنے شریک کثیر لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی، رات بھر اپنے مالک و خالق و بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اب اس کا سفر آخرت آن پہنچا۔ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہ رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائیں، کیونکہ جس وقت اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اسی وقت سے شیخ نے نہ اس کو دیکھا نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکی، جس سے آپ کی چند گھڑی کی مہمان کی حسرت غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو بلوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر شیخ کی زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جہاں وہ لڑکی حسرت بری نگاہوں سے شیخ کی طرف زیارت کے لیے ترس رہی تھی، مگر آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی۔ آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفقت امیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خوش ہو گئی، اور اب یہ خاموشی اور مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اسی خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر بات کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہوئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں پرفضا باغ میں مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا، اور وہ عورت یہی لڑکی تھی۔ اب وہ دونوں ابدالن جنت کے بیش قیمتی نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ معلوم ہوا کہ بے شک یہ تکبر ایسی بری بلا ہے کہ شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے بچائے، آمین، اور اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔